ناظرین، لبنان میں ایک مندر کے سٹرکچر پر کچھ ایسے پتھر لگائے گئے ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہر ایک پتھر کا وزن تقریباً 750 سے 800 ٹن تک بتایا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پہ ان کو بڑی مہارت سے ون پیس پہ نہ صرف کاٹا گیا بلکہ 1.5 کلومیٹر دور سے ٹرانسپورٹ بھی کیا گیا۔ لیکن مسٹری یہ ہے کہ آج تک انسانوں کی کوئی ایسی سویلائزیشن نہیں گزری جو اتنے بڑے پتھر کاٹنے کے لیے مشہور ہو۔ ناظرین، کیا اتہاس میں کوئی ایسی سویلائزیشن بھی گزری ہوگی جس کے پاس ایسا نالج تھا وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ ان پتھروں کی جانچ پڑتال کے لیے جرمن آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے پتھر کی اس کان پر ایگزیبیشن کرنا شروع کی جہاں سے یہ پتھر لائے گئے تھے۔ وہاں آج بھی ایک انکمپلیٹ پتھر موجود ہے جس کا وزن تقریباً 1200 ٹن بتایا جاتا ہے۔ یہاں کھدائی کرنے کے بعد آرکیولوجسٹ کو زمین کے اندر کچھ ایسے ثبوت ملے جن پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، لبنان کے ایسٹ میں بالبک نامی شہر ہے جہاں رومن امپائر کے کچھ کھنڈرات کو دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر سے دیکھنے والی یہ کھنڈرات بنے تو رومن امپائر کے دور میں تھے، لیکن اس کے نیچے آرکیولوجسٹ کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن کا رومن امپائر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں اینشینٹ رومن کا بنایا گیا ایک ایسا مندر ہے جسے ٹیمپل آف جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ مندر آج بھی رومن امپائر کے آرکیٹیکچر اور ان کے ہنر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ لیکن اس مندر کے کنسٹرکشن کے نیچے بڑے پتھروں کی فاؤنڈیشن پائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ ون پیس میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بڑی مہارت سے جوڑا گیا تاکہ یہ ایک ہی پتھر لگے، لیکن ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک ہی جوائنٹ پتھر ہے۔ یہ پتھر جنہیں بعد میں ٹریلیتھون کا نام دیا گیا تھا۔ ناظرین، ان پتھروں کی لمبائی 62 فیٹ اور اونچائی 14 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ صرف ایک پتھر کا وزن 900 ٹن بتایا جاتا ہے۔ اتنے بڑے پتھر کو ایکوریٹ شیپ میں کاٹنا اور اس کو تقریباً 30 فٹ اوپر رکھنا انسانی اتہاس میں شاید پہلی بار کیا گیا تھا۔ ان پتھروں کے سائز اور وزن کا اندازہ لگانا ہو تو ایک ایک پتھر کا وزن 9 ملین kg کا ہے۔ ان کے اتنے بڑے سائز کے باوجود ان پتھروں کو کسی نہ کسی طرح کان سے یہاں تک ٹرانسپورٹ کیا گیا جو یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے، اور پھر ہیلیوپولکس کمپلیکس کے 400 ٹن کے بلاکس کے اوپر رکھا گیا، جس کے اوپر بعد میں کمپلیکس کی دیواروں کو چھوٹے چھوٹے بلاکس رکھ کر کھڑا کیا گیا۔ جس ایکوریسی سے ان پتھروں کو کاٹ کر جوڑا گیا وہ واقعی غیر معمولی کام ہے، خاص طور پر اس دور کے لیے جب مشینری کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے بیچ میں ہوا جتنا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ رومن سٹرکچر میں دیکھا جائے تو ان کا فوکس خوبصورتی پہ ہوتا تھا، وہ اپنی کنسٹرکشن سکل دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، لیکن اس کے برعکس ٹریلیتھون کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دفنانے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا، کیونکہ فاؤنڈیشن کا یہ حصہ پہلے زمین کے اندر موجود تھا۔ ناظرین، یہ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال تو آتا ہوگا کہ کوئی سویلائزیشن اگر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتی ہے تو وہ اسے چھپائے گی ہی کیوں؟ اینشینٹ رومن جو اپنی ہر سکل کا ریکارڈ رکھنے کے لیے مشہور مانے جاتے ہیں، ان ٹریلیتھون کو کان سے لے کر آنے اور اس کو اٹھانے کے بارے میں رومن ڈاکومنٹس میں اس کا کہیں بھی ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سائڈ کی کنسٹرکشن رومن اینشینٹ نے نہیں کی، انہوں نے بنی بنائی فاؤنڈیشن کے اوپر اپنا مندر کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ ہسٹورین کے مطابق رومن کے پاس جو سب سے بڑی کرین تھی وہ صرف 60 ٹن کا وزن اٹھا سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی ناممکن کام ہے کہ وہ ان 900 ٹن وزنی پتھروں کو اٹھا سکے، اور رومنز جن پتھروں کو بھی کرین سے اٹھاتے وہ ان کے بیچ ایک خاص قسم کا سوراخ کرتے تھے جسے لیوس ہول کہتے ہیں۔ ایسے کوئی سوراخ ہمیں ٹریلیتھون میں نہیں ملتے۔ اگر رومنز کی کامن انجینئرنگ کا کوئی ریکارڈ ٹریلیتھون کو اٹھانے، کاٹنے اور یہاں تک لانے کے بارے میں موجود نہیں تو پھر اتنی مہارت سے یہ کام کس نے انجام دیا؟ ٹیمپل آف جوپیٹر کی اصل فاؤنڈیشن آخر بنائی کس نے؟ ٹیمپل آف جوپیٹر کے دوسرے پتھر فنشنگ کے ساتھ ہی لگے ہیں، جبکہ ٹریلیتھون کی فنشنگ بھی نہیں ہے، اور ان پر ونڈ آف سینڈ ایلیوژن کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے یہ ہزاروں سالوں سے یہی پر پڑے تھے۔ ناظرین، کئی ہسٹورین کا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹریلیتھون رومن امپائر کے دور کے نہیں بلکہ یہ 1200 سال پرانے ہیں، یعنی رومن امپائر سے بھی 10,000 سال پرانے، جو کام آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس وقت آخر کس
सिविलाइजेशन ने और कैसे किया, ये ऐसा राज है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं बता सके। बाल्बिक में सिर्फ यही ट्रिलिथॉन नहीं है जो इंसानी दिमाग को घुमा के रख दे। टेम्पल ऑफ जुपिटर के कंपाउंड में कई मुकामात पर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। इन पत्थरों के ऊपर कुछ अजीबोगरीब निशानात भी मौजूद हैं, जैसे आजकल की मशीनरी से पत्थरों पर बनते हैं। नाज़रीन, इन निशानात की लंबाई तकरीबन 10 फीट तक है और ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। पुराने कदीम टूल्स की बात की जाए तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह के निशान बना सके। हिस्टोरियन के रिकॉर्ड में ऐसा कोई टूल नहीं है। इस तरह के टूल मार्क तो चाइना के योंगशन के पत्थरों पर भी देखे गए हैं। यहाँ पर एक 16,000 टन वजनी पत्थर का ब्लॉक मौजूद है जिस पर बिल्कुल इसी तरह के निशानात हैं जैसे बाल्बिक के पत्थरों पर हैं। इसी तरह जॉर्डन के कदीम शहर पेट्रा में भी ऐसे ही निशानात देखे गए हैं। पहाड़ के पत्थरों को काट कर ये शहर भी कम से कम 2300 साल पहले बनाया गया था। नाज़रीन, देखा जाए तो ज़माने कदीम में भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो मशीनरी की तरह पत्थरों को काट सकती थी, पर जाहिर है कि इसका कोई भी सबूत हिस्टोरियन के पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये सवाल आज भी मौजूद है कि आखिरकार इतने बड़े पत्थर इतनी दूर से लाए कैसे गए और लाने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई। नाज़रीन, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।